السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک پاکستان اسٹڈیز سیکنڈ ایئر چیپٹر نمبر 1 لیکچر نمبر 6۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، لاسٹ ٹاپک میں ہم نے سر سید احمد خان کی ادبی خدمات کے حوالے سے پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے سر سید احمد خان کی نہ صرف کتابوں کے نام بلکہ ان کے موضوعات بھی اچھی طرح سے یاد کر لیے ہوں گے۔ اور ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ سر سید احمد خان کی تمام کتابوں کے میننگز اور ان کے موضوعات جو ہیں وہ اپنے پاس محفوظ کر لیں، تاکہ بطور شارٹ کوسچن اگر آپ سے کسی بھی کتاب کے حوالے سے پوچھا جائے تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سر سید تحریک علی گڑھ یعنی سر سید احمد خان کی خدمات کے حوالے سے لاسٹ ٹاپک سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات پڑھیں گے۔ سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات کے حوالے سے اکثر اوقات ایگزام کے اندر لانگ کوسچن آ جاتا ہے، تو اس کو لکھنے کا طریقہ کار روایتی طور پر پہلے میں آپ لوگوں کو وہ سمجھاؤں گا کہ سب سے پہلے آپ نے سر سید احمد خان کے حوالے سے کچھ تعارفی جملے لکھنے ہیں۔ تو انٹروڈکٹری سنٹینسز کے اندر آپ نے سر سید احمد خان کے حوالے سے بتانا ہے کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمان ایک زوال پذیر قوم بن گئی، مسلمان ہر شعبہ زندگی میں پیچھے دھکیل دیے گئے، انگریز اور ہندو مل کر مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے سر سید احمد خان کی صورت میں ایک مسیحا قوم کو نصیب فرمایا۔ تو اس مسیحا نے، اس رہنما نے مسلمانوں کو دوبارہ سے ترقی دینے کے لیے اور مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے کام کیا، اور نہ صرف انہوں نے مسلمانوں کی معیشت، معاشرت، تعلیم، سیاست بلکہ ہر شعبہ زندگی کی طرف خصوصی توجہ دی۔ تو آج یہ سنٹینسز لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے کہ سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، بک پر، آپ کی ٹیکسٹ بک پر یہ پیراگراف کی صورت میں لکھا ہوا ہے ٹاپک، یہاں پر میں نے اس کو تھرو ہیڈنگ ایکسپلین کر دیا ہے، اور ہیڈنگ کے اندر مختلف ہنٹس لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو ہیڈنگ کے اندر جو مواد لکھنا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ نے کس ہیڈنگ کے اندر کیا لکھنا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ غور سے سمجھیے گا اور ساتھ ساتھ اسے یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ فرسٹ آف آل، سر سید احمد خان کی سیاسی خدمت کے حوالے سے ہم جس پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ رسالہ اسباب بغاوت ہند ہے۔ تو سر سید احمد خان کی ایک بہت بڑی سیاسی کاوش رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے آپ لکھیں گے کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو بغاوت کا اور اس غدر کا جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیا گیا۔ ایک انگریز ولیم ہنٹر تھا، اس نے اپنی کتاب میں تمام تر جنگ آزادی کی ذمہ داری جو ہے وہ مسلمانوں پر ڈال دی، لیکن 1858 عیسوی میں سر سید احمد خان نے یہ رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، اور اس رسالے کے اندر سر سید احمد خان نے انگریزوں کو باور کروانے کی کوشش کی کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خود بذات خود انگریز بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ بحیثیت عوام اور بحیثیت رعایا انگریزوں کی ذمہ داری تھی۔ انگریزوں کی ذمہ داری تھی کہ انگریز مسلمانوں کی معیشت، معاشرت، تعلیم، سیاست اور مذہب پر اتنی ہی توجہ دیتے جتنی وہ ہندوؤں کے مذہب اور سیاست اور معیشت اور معاشرت پر دے رہے تھے۔ تو اس میں انگریزوں کو باور کروانے کی کوشش کی کہ اگر آپ مسلمانوں کو بحیثیت قوم بہتر انداز میں ٹریٹ کرتے تو مسلمان کبھی بھی جنگ آزادی کی طرف یا غداری کی طرف یا بغاوت کی طرف نہ جاتے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ولیم ہنٹر، اس کی کتاب کا حوالہ، سر سید احمد خان 1858 عیسوی میں ان کا رسالہ اسباب بغاوت ہند، اور اس کے اندر جنگ آزادی کے اسباب اور اس میں انگریزوں کو ذمہ دار ٹھہرانا، مسلمانوں کے برابر جو ہے وہ انگریز بھی ذمہ دار ہیں جنگ آزادی کے، یہ سر سید احمد خان کا کہنا، یہ ان کی ایک بہت بڑی سیاسی کاوش تھی۔ اس سے انگریزوں کو سمجھ آئی کہ ہاں واقعی ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مسلمانوں کو بھی برابر حقوق دیتے، ہندوؤں کے برابر حقوق فراہم کرتے تاکہ مسلمان کبھی بھی غداری نہ کرتے۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوسری ہیڈنگ آپ کے پاس ہندو مسلم اتحاد کے دائی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں آپ لکھیں گے کہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ برِ صغیر کی معاشرتی ترقی اور معاشرتی امن کے لیے تمام قومیں مل کر کام کریں،
تو سر سید احمد خان ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے. سر سید احمد خان ان دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہتے تھے. سر سید احمد خان کی کوشش تھی کہ انگریز بحیثیت حکومت اور اس کے علاوہ دو جو بڑی اقوام ہیں برِ صغیر کی، جس میں ایک ہندو ہیں اور دوسرے مسلمان ہیں، یہ مل کر برِ صغیر کی ترقی کے لیے اور بہتر معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے اور امن کے لیے کام کریں، تاکہ برِ صغیر کے اندر جو ہے وہ دونوں قومیں ایک پرامن ماحول کے اندر زندگی گزار سکیں. اس کے لیے یہاں پر آپ دو ہنٹ اور دیکھیں. سر سید احمد خان نے عملی طور پر ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے جو کاوشیں کی ہیں وہ یہ کہ اپنے تعلیمی اداروں میں ہندو طلبہ کو داخلے دیے اور ہندو اساتذہ کو بھرتی کیا. اس کا ایک مقصد تو اپنے تعلیمی ادارے کی کارکردگی کو بہتر بنانا تھا، اور دوسرا مقصد جو تھا وہ ہندو اور مسلم اتحاد کو قائم کرنا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف آپ جائیں گے. برٹش انڈین ایسوسی ایشن کا قیام 1866 میں یہ قائم ہوئی تھی. تو یہ ایک بیسیکلی تنظیم ہے، ایک آرگنائزیشن ہے جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی. اس تنظیم کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ ایک تو برِ صغیر کے اندر مسلمانوں کو مناسب سیاسی نمائندگی حاصل ہو، یعنی مسلمان اپنے حقوق کے لیے، سیاسی حقوق کے لیے جد و جہد کر سکیں. دوسرا، برِ صغیر کی تمام اقوام بشمول مسلمان، برِ صغیر کی تمام اقوام بشمول مسلمان جو ہیں وہ اپنے جائز مطالبات حکومت کے سامنے پیش کر سکیں. تو اس کے لیے سر سید احمد خان نے برٹش انڈین ایسوسی ایشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں لے کر آئے. تو اس کے لیے سر سید احمد خان نے جب یہ آرگنائزیشن بنائی 1886 میں، تو اس کے پہلے صدر جو تھے وہ ایک ہندو تھے، جے کشن داس. بطور ہنٹ میں نے یہاں پر آپ کو لکھ دیا ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں گے، آپ کے مائنڈ میں رہے گا. جے کشن داس جو ہیں یہ برٹش انڈین ایسوسی ایشن کے پہلے صدر اور جو پہلے سیکریٹری تھے وہ خود سر سید احمد خان تھے. 1886 میں یہ تنظیم، یہ ایسوسی ایشن بنی تھی، اور اس ایسوسی ایشن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تمام برِ صغیر کی جو اقوام ہیں، ہندو، مسلمان، سکھ ہیں اور دوسری اقوام، وہ اپنے مطالبات حکومت کے سامنے پیش کریں اور اپنے سیاسی حقوق کے لیے جد و جہد کر سکیں. کلیئر ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ نیکسٹ ہیڈنگ پر آپ جائیں گے، اس میں اردو ہندی تنازع 1867 ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، شروع میں سر سید احمد خان ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے. ان کی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کے تعلقات نہ صرف ہندوؤں کے ساتھ بہتر ہوں بلکہ انگریزوں کے ساتھ بھی بہتر ہو جائیں. وہ معاشرے کے اندر کسی بھی قسم کا تصادم نہیں چاہتے تھے، وہ امن چاہتے تھے، اچھے تعلقات چاہتے تھے، تاکہ ایک پرامن ماحول پیدا ہو اور پرامن ماحول کے اندر مسلم قوم جو ہے وہ اپنی ترقی کے لیے کوششیں کر سکے. لیکن 1867 میں 1867 عیسوی میں اردو ہندی تنازع شروع ہو گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تنازع برِ صغیر کے شہر بنارس سے شروع ہوا تھا. تو اس تنازع میں ہندوؤں نے ایک تحریک شروع کر دی کہ جناب اردو کو ختم کر کے اس کی جگہ ہندی کو دفتری زبان کی حیثیت جو ہے وہ دی جائے. تو بنارس سے ایک پرزور تحریک کا آغاز کیا ہندوؤں نے مسلم دشمنی کی وجہ سے. تو اس میں ہندوؤں کا بنیادی مطالبہ، دوبارہ سے سنیے، یہ تھا کہ اردو کی جگہ، اردو رسم الخط کی جگہ ہندی رسم الخط یعنی دیوناگری رسم الخط جو ہے اس کو رائج کر دیا جائے، چونکہ اردو زبان جو تھی یہ مسلم ثقافت کا حصہ تھی اور یہ مسلمانوں کی نمائندہ زبان تھی. اس سے ہندو جو تھے وہ جیلس تھے، ہندو سے نفرت کرتے تھے. ہندوؤں کو یہ پسند نہیں تھا کہ مسلمان جو کہ کم تعداد میں ہیں اور ایک کمزور قوم کے طور پر برِ صغیر میں موجود ہیں، ان کی زبان دفتری زبان کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہے اور وہ سرکاری سطح پر پروموٹ کی جا رہی ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے مخالفت کی. دیوناگری رسم الخط کو رائج کرنے کے لیے انہوں نے تحریک چلائی. بنارس کے کمشنر مسٹر شیکسپیئر سے سر سید احمد خان نے اس حوالے سے خود ملاقات کی اور سر سید احمد خان نے کمشنر جو تھا بنارس کا اس کو باور کروایا کہ اگر آپ برِ صغیر کے اندر اردو کو ختم کر کے دیوناگری رسم الخط جو ہے اس کو رائج کریں گے اور زبان کی وجہ سے اگر برِ صغیر کے اندر دونوں قوموں میں تصادم ہوگا تو اس سے ہندو مسلم اتحاد جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا اور برِ صغیر کے جو معاشرتی حالات ہیں خراب ہو جائیں گے. برِ صغیر کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. اور اس طرح سے سر سید احمد خان نے پھر باقاعدہ طور پر ایک تحریک شروع کی
اردو کے تحفظ کے لیے، اردو کے دفاع کے لیے. تو یہی وہ موقع تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا، جس سے سر سید احمد خان کی جو سوچ تھی وہ یکسر تبدیل ہوگی. سر سید احمد خان نے اپنی سوچ کو تبدیل کر لیا کہ ہندو جو ہیں وہ ہمیشہ مسلم دشمنی میں مختلف اقدامات اٹھاتے ہیں، وہ کبھی بھی مسلمانوں کو برصغیر میں برداشت نہیں کریں گے. تو اس ہیڈنگ کے اندر بطور ہنٹ آپ یاد رکھیں گے، آپ نے دیوناگری رسم الخط کا ذکر کرنا ہے، آپ نے بنارس کے کمشنر مسٹر شیکسپیئر کے حوالے سے جو سر سید احمد خان کی ان سے ملاقات ہوئی اور اس میں سر سید نے ان کو بتایا کہ میں جو ہے بذات خود ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں کر رہا ہوں، لیکن اس اقدام کی وجہ سے یہ ہندو مسلم اتحاد متاثر ہونے کا خطرہ ہے. تو یہ سر سید احمد خان کی اردو کے دفاع کے لیے کوششیں ہیں جن کا آپ ذکر کریں گے اس ہیڈنگ کے اندر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنی ورڈنگ میں پوائنٹس میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ آرام سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اور ایک اچھا آنسر جو ہے وہ آپ کا لکھا جا سکتا ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ نمبر 5 ہے، وہ دو قومی نظریہ کے بانی ہیں. ڈیئر فرینڈس، یاد رکھیے آپ کی ٹیکسٹ بک پر یہ سارا مواد جو ہے یہ جسٹ پیراگراف کی فارم میں لکھا ہوا ہے. یہاں پر میں نے آپ لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے اس کو ہیڈنگ میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، ہیڈنگ بنا دی ہیں. اس میں سے بہت سارا مواد جو ہے وہ آپ کی ٹیکسٹ بک پر موجود ہے، اور کچھ ہیڈنگز ایسی ہیں جو ٹیکسٹ بک پر موجود نہیں ہیں. اس کے حوالے سے کچھ واقعات یعنی یا کچھ ایونٹ، کچھ سر سید احمد خان کی کوششیں ایسی بھی ہیں جو بک پر نہیں ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے بہت قیمتی مواد ہے. آپ اس کو لکھیں گے بھی، محفوظ کر لیں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب آپ اس ٹاپک پر ایک کمپلیٹ آنس لکھیں تو آپ کا آنس نہ صرف پرفیکٹ ہو بلکہ وہ اس کی لینتھ بھی پوری ہو اور وہ ایک ایگزامینر کو اچھا لگے، اس میں ایکسٹرا میٹیریل ہو. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو ترتیب دیا ہے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 5 جو ہے دو قومی نظریہ کے بانی. تو یہ ہم جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان، ابھی ہم نے پڑھا، ذکر بھی کیا تھا کہ سر سید احمد خان شروع میں دو قومی نظریہ کے جو تھے وہ حمایت میں نہیں تھے، وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، وہ چاہتے تھے کہ دونوں قومیں اکٹھی ہو جائیں. لیکن کچھ ایسے واقعات، اسپیشلی اردو ہندی تنازع، جس نے سر سید احمد خان کی سوچ کو یکسر تبدیل کیا، اور سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی فرسٹ ٹائم اس وقت اصطلاح استعمال کی. سر سید نے کہا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ اقوام ہیں، ان کی تہذیب، ثقافت، معیشت، معاشرت، سیاست، اخلاقیات، ہر چیز ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہے. یہ دونوں قومیں کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے درمیان جو نظریاتی اختلافات ہیں وہ اس قدر مضبوط اور کمپلیٹ ہیں کہ کبھی بھی وہ نظریات جو ہیں ان دونوں قوموں کو اکٹھا ہونے نہیں دیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایگزامینر جو ہوتا ہے ایگزام کے اندر اکثر MCQ کے طور پہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ جناب بتا دیں کہ دو قومی نظریہ کی جو اصطلاح ہے یا یہ ورڈ جو ہے دو قومی نظریہ، یہ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اصطلاح جو ہے یہ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے استعمال کی تھی، اور دو قومی نظریے کی وجہ سے ہی مسلمانوں نے پوری تحریک آزادی جو ہے قیام پاکستان تک وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی چلائی ہے وہ تحریک. اور علیحدہ ریاست کے حصول تک مسلمانوں کو جو چیز بوسٹ کر رہی تھی اور مسلمانوں کو تقویت بخش رہی تھی وہ دو قومی نظریہ تھا. مسلمان ہر لحاظ سے خود کو دو علیحدہ قوم تصور کرتے تھے. اور بعد میں ہم نے پھر پڑھا تھا پریویسلی کہ قائد اعظم، علامہ اقبال اور دیگر اہم شخصیات تحریک آزادی کی جو ہیں وہ بھی دو قومی نظریے کی قائل تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ آپ کے پاس جو ہیڈنگ ہوگی وہ لوکل کونسلوں میں مسلم نمائندگی ہے. لوکل کونسلیں جو بالکل نچلی سطح پر ایک ایگزیکٹو حکومت بنتی ہے، چھوٹی حکومت لوکل کونسل بنتی ہے، جس کے ذریعے حکومت دیہاتی علاقوں کے اندر یا ایک مخصوص چھوٹی سطح پر چھوٹی آبادی کے اندر نظام چلاتی ہے. تو اس کونسلوں کے اندر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے بھی جد و جہد کی. یہ بھی سر سید احمد خان کی ایک بہت بڑی سیاسی کاوش ہے. آپ کی بک کے اندر بھی یہ موجود ہے. اس کا پس دیکھیں، سر سید احمد خان خود بھی رکن قومی اسمبلی رہے ہیں، قانون ساز اسمبلی قومی اسمبلی نہیں، قانون ساز اسمبلی اس وقت کی جو تھی اس کے سر سید احمد خان رکن رہے ہیں. کب سے کب تک؟ 1878 ٹو 1882، 1878 عیسوی سے لے کر 1882 عیسوی تک سر سید احمد خان خود قانون ساز اسمبلی جو تھی اس کے رکن تھے. تو سر سید احمد خان کا خیال یہ تھا کہ ہر علاقے کے اندر اکثریت جو ہے وہ کس کی ہے؟
ہندوؤں کی ہے اور مسلمان کم تعداد میں ہیں، تو مسلمان جس سطح پر بھی الیکشن لڑیں گے یا حکومتی سطح پر نمائندگی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اپنی کم تعداد کی وجہ سے نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے سر سید احمد خان نے لوکل کونسلوں میں مسلم نمائندگی جو ہے وہ آبادی کے تناسب سے چاہی۔ سر سید نے کہا کہ لوکل کونسلوں میں مسلمانوں کے لیے نشستیں جو ہیں وہ مخصوص کر دی جائیں، اس پر مسلمان کا مقابلہ ہندوؤں سے نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کو وہ نشستیں اپنی آبادی کے تناسب سے مل جائیں، تاکہ مسلمانوں کی حکومت میں سرکاری سطح پر لوکل کونسلوں میں نمائندگی جو ہے وہ ہر حال میں برقرار رہے۔ تو یہ سر سید احمد خان کی ایک بہت بڑی سیاسی کاوش ہے، تو اس کو آپ ایکسپلین کر لیں گے، آپ کی بک کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہیڈنگ، سیاست سے اجتناب کا مشورہ، سیاست سے دور رہنے کا مشورہ، سیاست کو اوائڈ کرنے کا مشورہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو دیا۔ تو یہ سر سید احمد خان کی ایک بہت بڑی سیاسی سٹرگل اور کوشش سمجھی جاتی ہے۔ وہ اس حوالے سے سمجھی جاتی ہے کہ دیکھیں 1885 عیسوی میں کانگریس قائم ہوئی تھی، بطور ہنٹ آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہوگی کہ 1885 میں کانگریس بنی۔ کانگریس بنانے والا جو شخص تھا وہ اوہیوم ایک انگریز تھا۔ اس نے کانگریس بنائی تھی ہندوؤں کے لیے نہیں، انگریزوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ برصغیر کی تمام اقوام کے لیے۔ کانگریس ایک انگریز نے بنائی، 1885 میں بنائی، اور اس کا نام اوہیوم تھا۔ اس کو کانگریس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ برصغیر کی تمام اقوام جو ہیں اس سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے اپنے جائز مطالبات جو ہیں وہ حکومت تک پہنچا سکیں، حکومت کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہوا یہ کہ جب کانگریس بنی تو فوراً ہندو جو ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے کانگریس میں شامل ہونا شروع ہو گئے، اور کانگریس پر ہندوؤں کی اجارہ داری اور غلبہ جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ اب ہندو جو تھے وہ تعلیم میں بھی آگے تھے، ہندوؤں کے پاس جو تھا وہ شعور تھا، سیاسی شعور موجود تھا۔ مسلمان جو ہیں وہ تعلیم میں پیچھے تھے، وہ سیاسی شعور زیادہ نہیں رکھتے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ ابھی آپ سیاست سے دور رہیں، ابھی آپ صرف تعلیم پر توجہ دیں، کیونکہ آپ ہندوؤں کی سیاسی چالوں کو نہیں سمجھ سکیں گے، وہ سیاسی شعور زیادہ رکھتے ہیں، وہ تعلیم میں آگے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اب سیاست میں شامل ہو جائیں گے تو سیاسی چالوں کے ذریعے ہندو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں گے، اور مسلمان جو ہیں وہ بالکل اندھیرے میں رہتے ہوئے کچھ ایسا نقصان کر لیں گے جس کی تلافی ممکن نہ ہو سکے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس 1885 میں کانگریس کا بننا اور کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکنا اس وقت سر سید احمد خان کی ایک بہت بڑی سیاسی جو ہے وہ کوشش ہے اور خدمت ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کی 8ویں ہیڈنگ میں آپ لکھیں گے مقابلے کے امتحان کی سر سید احمد خان نے مخالفت کی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس کھلے مقابلے کے امتحان سے مراد یہ ہے کہ ہندوؤں نے ایک تحریک چلائی انگریز حکومت کے سامنے کہ جناب برصغیر کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی جابس ہیں، ملازمتیں ہیں، بڑی سطح کی ملازمتیں، ان ملازمتوں پر جو بھرتی ہے وہ مقابلے کے امتحان کے ذریعے کی جائے، کھلے مقابلے کے امتحان کے ذریعے۔ ہندو بھی آئیں، مسلمان بھی آئیں، امتحان دیں، مقابلے کا امتحان دیں، جیسے آج ہمارے پاکستان کے اندر CSS وغیرہ اور PMS وغیرہ ہے۔ تو جو کمپیٹ کرے گا، جو لائق ہوگا، سٹرگل کرے گا، اس کو ملازمت مل جائے گی۔ تو یہ بات ہندوؤں کے لیے ٹھیک تھی، کیونکہ ہندو جو تھے وہ مشنری اسکولوں میں پڑھتے تھے، وہ انگریزی اسکولوں میں پڑھتے تھے، وہ تعلیم میں آگے تھے، ان کے ہاں لٹریسی ریٹ زیادہ تھا، جبکہ مسلمان تعلیم میں پیچھے تھے۔ تو یہ پوائنٹ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے مقابلے کا امتحان دینا وہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں تھا۔ تو سر سید احمد خان نے اس کی مخالفت کی۔ سر سید خان نے کہا کہ یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو ملازمتوں میں حصہ ان کی آبادی کے تناسب سے ملنا چاہیے۔ یعنی فرض کریں اگر 100 نشستیں ہیں، 100 ملازمتیں ہیں، اور برصغیر کے اندر 70% ہندو ہیں، تو 100 میں سے 70% سیٹس جو ہیں وہ ہندوؤں کو دے دی جائیں۔ ان پر اگر مقابلہ بھی ہو تو ہندوؤں کا ہندوؤں کے ساتھ مقابلہ ہو، اور 30% سیٹس جو ہیں، کیونکہ 30% پاپولیشن اگر مسلمانوں کی ہے تو 30% سیٹس جو ہیں وہ مسلمانوں کو ملنی چاہیے، اور اس پر اگر مقابلہ بھی ہو تو مسلم کا مسلم کے ساتھ ہی ہو، تاکہ وہ نشست جو ہے وہ مسلمان ہی اس کو فل کرے، مسلمان کو ہی وہ نوکری ملے۔ تو سر سید احمد خان کی یہ بھی ایک بہت بڑی سیاسی خدمت ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ جداگانہ انتخابات کا مطالبہ تھا
تو سر سید احمد خان نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا تاکہ ہندوؤں کی غلبے اور اجارہ داری سے چھٹکارا حاصل ہو اور مسلمان سیپریٹلی اپنی نشستوں پر جو ہے وہ الیکشن لڑ سکیں اور وہ نشستیں جو ہیں وہ مسلمانوں سے فل ہوں. تو اسی طرح سے نیکسٹ آخری ہیڈنگ میں آپ سیاسی قیادت کی فراہمی لکھیں گے. سر سید احمد خان نے مختلف آرگنائزیشنز بنائیں، تنظیمیں بنائیں، مسلمانوں کی تعلیم اور ادب اور معاشرت سماجیات کے علاوہ مسلمانوں کی سیاست پر توجہ دی، مسلمانوں کو سیاسی نمائندگی دلوانے کی کوشش کی. اس سے مختلف مسلمان جو تھے وہ علی گڑھ پلیٹ فارم سے میدان میں آئے اور مسلمانوں کو سیاسی قیادت جو ہے وہ ملی، فراہم کی گئی. ایون کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آل انڈیا مسلم لیگ اور بعد میں جتنے بھی اہم رہنما ہیں جو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے خدمات سر انجام دی ہیں، جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے، یہ سب کے سب جا کر لنک سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ سے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ آل انڈیا مسلم لیگ کو بنانے میں بھی سر سید احمد خان کا بنیادی کردار ہے. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس آپ کو یاد ہوگا 1886 عیسوی میں بنی تھی. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا ایک جلسہ تھا جس میں آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی تھی، اور پھر آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمان ایک علیحدہ ریاست کے حصول تک پہنچے تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سر سید احمد خان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. سر سید احمد خان نے نہ صرف اس وقت مسلمانوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کی، بلکہ ایسے اقدامات کیے جو بعد میں قیام پاکستان کے لیے بڑے مددگار اور معاون ثابت ہوئے. تو ایک جگہ پر تو وہ مولوی فضل حق آپ نے پڑھا ہوگا، غالباً آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے، کوٹیشن ہے کہ جناب سر سید کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان ہی وہ مرد حق ہیں جنہوں نے قصر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ رکھی تھی. یعنی یہ جو پاکستان کا محل ہے، عمارت ہے، اس کی بنیاد میں پہلی اینٹ رکھنے والا یہی جو تھا شخص تھا، یہی اہم رہنما تھا سر سید احمد خان. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے سر سید احمد خان کے حوالے سے پڑھا. ہم نے کوشش کی ہے کہ کتاب کو بھی فالو کریں اور کتاب کے علاوہ جو زائد مواد ہے، ایکسٹرا میٹیریل ہے، وہ بھی میں آپ تک پہنچا سکوں. مجھے امید ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو دیکھا ہوگا، آپ انہیں اپنے پاس نوٹ کر لیں گے، محفوظ کر لیں گے، تاکہ بوقت ضرورت ایک اچھا ٹاپک جو ہے وہ آپ لکھ سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.